بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں بلکہ 12 گاڑیاں چیف سیکرٹری پنجاب جواد رفیق ملک کی لاؤ لشکر کے ہمراہ قذافی اسٹیڈیم انٹری ہوئی۔ چیف سیکرٹری پنجاب جواد رفیق ملک کے ہمراہ فیملی ممبرز اور دوست احباب بھی موجود تھے۔ چیف سیکرٹری پنجاب 12 گاڑیوں کے قافلے میں پاک جنوبی افریقہ میچ دیکھنے پہنچے۔ چیف سیکرٹری، فیملی ممبرز اور دوست 9 گاڑیوں میں 3 گاڑیاں اسکاٹ کی تھیں۔ دوسری جانب میچز میں شائقین کرکٹ کا داخلہ ممنوع ہے۔ چیف سیکرٹری پنجاب جواد رفیق ملک کی لاؤ لشکر کے ہمراہ قذافی اسٹیڈیم انٹری ہوئی۔ چیف سیکرٹری پنجاب جواد رفیق ملک کے ہمراہ فیملی ممبرز اور دوست بھی موجود تھے۔ چیف سیکرٹری پنجاب 12 گاڑیوں کے قافلے میں پاک جنوبی افریقہ میچ دیکھنے پہنچے۔ چیف سیکرٹری، فیملی ممبرز اور دوست 9 گاڑیوں میں تھے جبکہ 3 گاڑیاں اسکاٹ کی تھیں، اور دوسری جانب میچز میں شائقین کرکٹ کا داخلہ ممنوع کیا ہوا ہے۔ پاک جنوبی افریقہ میچز کے لیے ٹریفک کے ناقص انتظامات۔ ٹیمز کی آمد و رفت کے دوران سروسز ہاسپٹل کے گیٹ بند رہے۔ مریضوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ایمبولینس کی آمد و رفت بھی متاثر ہوئی۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے مابین لاہور میں کھیلے جا رہے میچز کے لیے ٹریفک کے ناقص انتظامات کیے گئے۔ ٹیمز کی نقل و حرکت کے دوران ہوٹل سے قذافی اسٹیڈیم تک کے روٹ کو تمام اطراف سے بند کر دیا گیا۔ لاہوریوں کے لیے بڑی خبر ہے۔ محلی کورونا سے بچاؤ کی ویکسین عام دستیاب ہوگی۔ چغتائی لیب کا 15 روز تک کورونا سپوٹنک وی متعارف کروانے کا اعلان۔ حکومت سے منظور شدہ روسی ویکسین 91% مثبت نتائج کی حامل ہے۔ ڈاکٹر عمر چغتائی کا پبلک کے لیے ویکسینیشن کے اعلان پر اظہار مسرت۔ ڈائریکٹر آپریشن ڈاکٹر عمر چغتائی نے روسی کی بنی ہوئی کورونا ویکسین کی دستیابی کا اعلان کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ سپوٹنک وی ویکسین کے 91% مثبت نتائج ہیں۔ یہ ویکسین حکومت کی جانب سے رجسٹرڈ بھی کی جا چکی ہے۔ سپوٹنک وی ویکسین روس کے ادارے کی جانب سے تیار کی گئی ہے جو کہ شہریوں کے لیے جلد میسر ہوگی۔ راوی ٹاؤن میں پولیو ویکسین بھاری مقدار میں ضائع کرنے کا معاملہ ہے۔ محکمہ صحت نے 4 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔ 24 گھنٹوں میں رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ راوی ٹاؤن میں پولیو ویکسین بھاری مقدار میں ضائع کرنے کے معاملے پر سیکرٹری ہیلتھ کیپٹن ریٹائرڈ عثمان کی ہدایت پر ڈی جی ہیلتھ نے کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔ 4 رکنی کمیٹی اقبال، ڈاکٹر عامر احسان اور ڈاکٹر شاہد گلزار شامل ہیں۔ مراسلے کے مطابق کمیٹی 24 گھنٹے میں تحقیقات مکمل کر کے رپورٹ پیش کرنے کی پابند ہے۔ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں آل ڈرابین یونین کے انتخابات۔ ایس ایس پی جہاں زیب نذیر یونین کے نئے صدر منتخب ہو چکے ہیں۔ ایس ایس پی جہاں زیب نذیر نے 1147 ووٹ حاصل کیے ہیں۔ سینئر نائب صدر کی نشست پر سید طیب حسین رضوی کامیاب ہوئے ہیں۔ نائب صدر مرد کی نشست پر ڈاکٹر تنویر حسین بھٹی منتخب ہو چکے ہیں۔ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں آل ڈرابین یونین کے انتخابات۔ ایس ایس پی جہاں زیب نذیر یونین کے نئے صدر منتخب ہو چکے ہیں۔ ایس ایس پی جہاں زیب نذیر نے 1147 ووٹ حاصل کیے ہیں۔ سینئر نائب صدر کی نشست پر سید طیب حسین رضوی کامیاب ہوئے ہیں۔ نائب صدر مرد کی نشست پر ڈاکٹر تنویر حسین بھٹی منتخب ہوئے ہیں۔ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں آل ڈرابین یونین کے انتخابات پر آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ باقاعدہ طور پر نتائج کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ ایس ایس پی جہاں زیب نذیر یونین کے نئے صدر منتخب ہو چکے ہیں۔ ایس ایس پی جہاں زیب نذیر نے 1147 ووٹ حاصل کیے ہیں، جبکہ دوست احباب کی جانب سے نیک تمناؤں کا اظہار کیا جا رہا ہے، مبارکباد پیش کی جا رہی ہے۔ اور سینئر نائب صدر کی نشست پر سید طیب حسین رضوی کامیاب ہوئے ہیں اور نائب صدر مرد کی نشست پر ڈاکٹر تنویر حسین بھٹی منتخب ہو چکے ہیں۔ اس شہر میں غیر ملکی مہمان بھی لٹ گئے۔ غیر ملکی مہمانوں کے ساتھ اغوا کے بعد ڈکیتی کی انوکھی واردات ہوئی۔ ڈکیتوں نے غیر ملکیوں کو بھی نہ چھوڑا۔ ریس کورس میں سوئٹزرلینڈ اور جرمنی کے باشندوں کے ساتھ واردات ہوئی۔ ملزم غیر ملکی شہریوں سے 1 کروڑ 47 لاکھ ہتھیا کر فرار ہو گئے۔ سٹی 42 نے واردات کی درج شدہ ایف آئی آر کی کاپی حاصل کر لی ہے۔ واردات 10 فروری کی رات 11 بجے ریس کورس کے علاقے میں ہوئی۔ رانا عرفان محمود نامی شخص متاثرین سے سوئٹزرلینڈ اور جرمنی میں ملا۔ ایف آئی آر کے مطابق متاثرہ شہریوں کو رانا عرفان محمود نامی شخص نے پاکستان بلایا۔ ملزم نے سرمایہ کاری کا جھانسا دے کر دونوں غیر ملکیوں کو بلایا ہے۔ غیر ملکی شہری فلائٹ ٹی کے 714 پر 10 فروری کی صبح لاہور آئے۔ سانحہ ماڈل ٹاؤن کی دوسری جی آئی ٹی کی تشکیل کے خلاف درخواست پر سماعت کا یہ معاملہ ہے۔ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب احمد اویس کو ہٹا دیا گیا ہے۔ پنجاب حکومت کی جانب سے
ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل ملک اختر جاوید کیس کی پیروی کریں گے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد قاسم خان کی سربراہی میں 7 رکنی لارجر بینچ کل سماعت کرے گا۔ لاہور ہائی کورٹ کے لارجر بینچ نے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب احمد اویس کی سانحہ ماڈل ٹاؤن کیس میں دوبارہ کیفشی سے متعلق وضاحت طلب کر رکھی ہے۔ احمد اویس کو 2019 میں توہین عدالت کی کارروائی شروع ہونے پر ہٹا دیا گیا تھا۔ عدالت نے اندیا دیا تھا کہ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کے دوبارہ پیش ہونے پر ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی پھر سے شروع ہو سکتی ہے۔ نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم LDA سٹی ہلوکی میں 8,000 کنال پر 35,000 اپارٹمنٹس تعمیر کیے جائیں گے۔ پہلے مرحلے میں 10 ارب روپے کی لاگت سے 650 کنال اراضی پر 4,000 اپارٹمنٹس تعمیر کرنے کا ٹاسک الاٹمنٹ کی منظوری کی سفارشات کل کابینہ کے اجلاس میں پیش کی جائیں گی۔ نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کے پہلے مرحلے میں 4,000 فلیٹس تعمیر کرنے کا کام 1.5 سال میں مکمل کرنے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ موضوع ہلوکی میں انفراسٹرکچر کی تعمیر کے لیے 20 ارب روپے کا PC1 منظور کیا گیا ہے۔ منصوبے کے تحت تقریباً 10 ارب روپے کی لاگت سے 4 منزلہ اپارٹمنٹس کے 125 بلاک تعمیر کیے جائیں گے۔ ایک بلاک 32 رہائشی یونٹوں پر مشتمل ہوگا، جبکہ 650 مربع فیٹ رقبے پر محیط اپارٹمنٹ 2 بیڈ رومز پر مشتمل ہوگا۔ LDA کی طرف سے ایک اپارٹمنٹ کی قیمت 27,06,500 روپے مقرر کی گئی ہے۔ قسطیں آسان ماہانہ اقساط میں وصول کی جائیں گی۔ الاٹمنٹ کے لیے درخواستیں بینک آف پنجاب کے ذریعے وصول کی جائیں گی۔ صوبائی وزیر ہاؤسنگ میاں محمود الرشید کا کہنا ہے کہ اخبارات، ٹیلی ویژن چینلز اور ڈیجیٹل میڈیا پر اشتہار دیے جائیں گے۔ اپارٹمنٹس تعمیر کرنے کے لیے ٹینڈر طلب کیے جا چکے ہیں۔ لیسکو گلبرگ ڈویژن میں تعینات فیڈر انچارج ندیم الرحمان صارفین سے لاکھوں روپے بٹور کر فرار ہو گئے۔ کمپنی نے تحقیقات کے لیے 3 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔ لیسکو گلبرگ ڈویژن کی لیبرٹی سب ڈویژن میں صارفین سے لاکھوں روپے فراڈ کا اسکینڈل سامنے آ چکا ہے۔ لیبرٹی سب ڈویژن میں تعینات لائن سپرنٹینڈنٹ ندیم الرحمان نے مبینہ طور پر کام کروانے کے لیے کمرشل صارفین سے لاکھوں روپے کی رقم وصول کی۔ متاثرین نے کام نہ ہونے پر لیسکو گلبرگ ڈویژن میں درخواستیں جمع کروا دی ہیں، جس پر لیسکو نے تحقیقات کے لیے 3 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔ کمیٹی میں STO گارڈن ٹاؤن محمد شاہد، STO گلبرگ جمشید اور ٹیکنیکل اسسٹنٹ رضوان شامل ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، آپ کو بتائیں کہ ریور راوی منصوبے کے متاثرین کے ڈیپٹی کمشنر لاہور سے 3 گھنٹے تک مذاکرات ہوئے۔ DC لاہور کی چیئرمین ریور راوی اتھارٹی اور سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو سے میٹنگ کی یقین دہانی۔ متاثرین ایکشن کمیٹی نے کل کی شیڈولڈ احتجاج ٹریکٹر ریلی 3 روز کے لیے موخر کر دی ہے۔ ڈیپٹی کمشنر لاہور مدثر ریاض ملک نے ریور اتھارٹی حکام کے ہمراہ متاثرین سے 3 گھنٹے تک آن کیمرہ مذاکرات کیے۔ DC لاہور نے چیئرمین اتھارٹی راشد عزیز اور سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو بابر احیات تارڑ سے ملاقات کی یقین دہانی کروائی۔ ڈیپٹی کمشنر لاہور مدثر ریاض ملک نے کہا کہ 3 سے 4 روز میں آپ کی میٹنگ چیئرمین ریور راوی اتھارٹی اور SBR سے کروا دی جائے گی۔ متاثرین کے جائز مسائل حکام بالا تک پہنچائیں گے اور عمل درآمد کروائیں گے۔ آپ کے مطالبات جائز ہیں جو پورے ہونے چاہیے۔ اس موقع پر متاثرین کے نمائندے چودھری سجاد وڑائچ نے کہا کہ دریا کو چینلائز کرنے پر مکمل تعاون کرنے کو تیار ہیں۔ کینال چینل کی ایکوائر ہونے والی اراضی کے متبادل 30% ڈیولپڈ ایریا اراضی مہیا کی جائے گی۔ مین بازار کینچی کوٹ لکھپت کے رہائشیوں کا سیوریج کی خراب صورتحال پر واسا کے خلاف نعرے بازی۔ کہتے ہیں شکایات کرنے کے باوجود ان کا مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے۔ مین بازار کینچی کوٹ لکھپت کے رہائشیوں نے سیوریج کے مسائل کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا اور واسا کے خلاف نعرے بازی کی۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ 7 ماہ سے گلیوں میں سیوریج کا پانی جمع ہے۔ واسا کو کئی مرتبہ شکایت کی مگر کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ گلیوں اور بازاروں میں سیوریج کا گندا پانی جمع ہونے سے نہ صرف کاروبار تباہ ہو رہا ہے بلکہ راہگیروں کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تقریباً کوئی 1 سال کے لگ بھگ ہو گیا اس علاقے میں کہ پانی جو سیوریج کا نظام ہے بالکل دھرم بھرم ہو گیا اور گندا پانی یہ ہمیشہ سے 1 سال سے تقریباً کوئی ایسا دن نہیں گیا کہ جس میں یہ گندا پانی جو ہے ٹھیک ہے نا یہ نہ نکلا ہو۔ میں نے اجاز چوری صاحب سے کافی دفعہ میرے پاس ریکارڈ موجود ہے، میں نے PTI کے بڑے بڑے رہنما سے بات کی ہم نے، لیکن آج تک اس کا 1 سال سے ہم اسی طرح پانی کے اندر۔ ماڈل ٹاؤن سوسائٹی کے الیکشن 2021 کا مارکا۔ ماڈل ٹاؤن گروپ نے H بلاک اور B بلاک میں انتخابی مہم کا میدان سجایا۔ چیئرمین دنیا میڈیا گروپ میاں عامر محمود، صدر ماڈل ٹاؤن صاحبزادہ سیف الرحمان، نامزد امیدواران داؤد باری، حسیب الرحمان سمیت ماڈل ٹاؤن کے رہائشیوں نے شرکت کی۔
ماڈل ٹاؤن سوسائٹی کے الیکشن 2021 کے لیے ماڈل ٹاؤن گروپ کے انتخابی مہم جاری ہے۔ ایچ بلاک اور بی بلاک میں ماڈل ٹاؤن گروپ کی جانب سے الیکشن مہم کے سلسلے میں تقریبات منعقد کی گئیں۔ چیئرمین دنیا میڈیا گروپ میاں عامر محمود، نامزد امیدوار برائے صدر داؤد باری، نامزد امیدوار برائے نائب صدر حسیب الرحمان، صدر صاحبزادہ سیف الرحمان سمیت ایچ اور بی بلاک کے رہائشی تقریب میں شریک ہوئے۔ چیئرمین دنیا میڈیا گروپ میاں عامر محمود نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سوسائٹی کی ترقی کے لیے ریکارڈ کام کیے گئے۔ الیکشن میں کامیابی حاصل کر کے سوسائٹی میں بجلی کی انڈر گراؤنڈ وائرنگ اور سستی بجلی کے لیے اقدامات کریں گے۔ پچھلے 20 سال میں یہاں آپ میں سے ہو سکتا ہے کچھ لوگوں نے جنرل باڈیز کی میٹنگز اٹینڈ کی ہوں۔ ابھی ایک پروڈکٹیو کام ہو رہے ہیں، اچھے طریقے سے چلانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اس الیکشن میں پچھلی دفعہ ہم نے ماڈل ٹاؤن ہاسپٹل انوگریٹ کیا تھا ڈیورنگ الیکشن کیمپین، اور اس دفعہ ماڈل ٹاؤن کلب انوگریٹ ہو رہا ہے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر ماڈل ٹاؤن سوسائٹی صاحبزادہ سیف الرحمان نے کہا کہ ماڈل ٹاؤن میں ڈیولپمنٹ کے بے تحاشا کام کروائے، انتظامی امور میں کرپشن ختم کی، ماڈل ٹاؤن میں قبضے کی اربوں روپے کی زمینیں واگزار کروائیں۔ روز خبروں میں آ رہا ہوتا ہے کوڑے کے ڈھیر لگ گئے، کوڑے کے ڈھیر لگ گئے۔ صرف ماڈل ٹاؤن سوسائٹی ہے جہاں پہ کوڑے کے ڈھیر ہم نے نہیں لگنے دیا۔ 40 سے 50 ٹن کوڑا جو ہے یہاں سے اٹھا کے باہر پھینکا جاتا ہے۔ نہری پانی کے نظام کو ہم نے بہتر کروایا۔ الیکشن 2021 کے لیے نامزد امیدوار برائے صدر داؤد باری اور نامزد امیدوار برائے نائب صدر حسیب الرحمان نے بھی تقریب سے خطاب کیا اور کہا کہ الیکشن جیتنے کے بعد ہم سوسائٹی کے ترقیاتی کاموں کا دائرہ کار مزید بڑھائیں گے، سیوریج اور صفائی کے انتظامات کو مزید بہتر کریں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ روڈ کی مینٹیننس ہم جو ہے اس کو بہتر کریں گے، سیکورٹی کا کام اچھا کریں گے، اس کو ڈبل کریں گے، اور اپنے سکولز واپس دیں گے جو کہ گورنمنٹ نے 50-60 کنال کی زمین لی ہوئی اور کرائے پہ، اور ہمیں کچھ اس کے بدلے میں نہیں ملتا، اس کا ہمارے کورٹ کیسز میں ہے کہ مطلب، تو وہ ہم کم از کم اتنا ضرور کریں گے کہ ہمارا کوٹا سسٹم ہو، تو ہمارے جو بلاک کے ماڈل ٹاؤن کے جتنے بھی ریزیڈنٹس ہیں ان کے بچے یہاں پہ پڑھیں۔ پرائورٹیز میں سیکیورٹی کا مسئلہ، اس کو مزید بہتر کرنا، بجلی کو جلد از جلد سستا ترین کرنا ماڈل ٹاؤن میں، یہ ہماری اولین ترجیحوں میں شامل ہے۔ ماڈل ٹاؤن سوسائٹی کے الیکشن 21 فروری کو ہوں گے۔ الیکشن میں کامیابی کے لیے امیدواروں کی جانب سے سرتوڑ محنت کی جا رہی ہے۔ ماڈل ٹاؤن الیکشن میں حصہ لینے والے ریفارمرز گروپ کی جانب سے سائیکل ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ بچوں اور بڑوں سمیت خواتین کی بھی کثیر تعداد نے ریلی میں شرکت کی۔ ماڈل ٹاؤن میں ریفارمرز گروپ کی سائیکل ریلی کا مقصد صحت مندانہ سرگرمی کو اجاگر کرنا تھا۔ ریفارمرز گروپ کی جانب سے صدر کے امیدوار بریگیڈیئر حامد نے بھی ریلی میں شرکت کی۔ بریگیڈیئر حامد کا کہنا تھا کہ سائیکل چلانا ایک صحت مندانہ سرگرمی ہے جسے اجاگر کرنے کے لیے ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ماڈل ٹاؤن کو بہتر ماحول فراہم کرنا ریفارمرز گروپ کی اولین ترجیح ہے۔ ہم ریفارمرز گروپ کی طرف سے یہ پیغام دیتے ہیں کہ ہم کمیونٹی کے لوگ ہیں اور ہم کمیونٹی کو ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ایک کمیونٹی کی انٹیگریشن کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم سب مل کے جو اس ٹاؤن کے باسی ہیں، چاہے بڑے ہیں بچے ہیں، اس ہیلدی ایکٹیویٹی میں آئیں اور ایک دوسرے کو بہتر طریقے سے جانیں اور بہتر طریقے سے انٹیگریٹ ہوں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کی ٹیمیں قذافی اسٹیڈیم سے روانہ ہو چکی ہیں۔ سروسز ہاسپٹل کی ایمرجنسی کا گیٹ بند کر دیا گیا ہے۔ مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کی ٹیم قذافی اسٹیڈیم سے روانہ ہو چکی ہیں۔ سروسز ہاسپٹل کی ایمرجنسی کا گیٹ بند کر دیا گیا ہے۔ مریضوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ T20 میچز ہو رہے تھے۔ ایک طرف تو T20 میچز کی خوشی تھی، لیکن دوسری جانب شہریوں کو پریشانی کا سامنا بھی کرنا پڑا۔